اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ شارح فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص وضع لمعنى معلوم لأن الركوع هو الانحناء عن القيام والسجود هو وضع الجبهة على الأرض والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال إن الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون إلا نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب والسنة فما ثبت بالكتاب يكون فرضا لأنه قطعي وما ثبت بالسنة يكون واجبا لأنه ظني۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ما دلائل سماعت کر چکے ہیں کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل آج مصنف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص ہے، جو ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع حالت قیام سے جھکنے کا نام ہے اور سجود پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ حدیث نص مطلق کے لیے بیان واقع ہوئی ہے، بس یہ حدیث نہیں ہوگی مگر نسخ، اور نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت کی جائے، بس وہ جس کا ثبوت کتاب سے ہو فرض ہوگی، اس لیے کہ کتاب قطعی ہے، اور جس چیز کا ثبوت سنت سے ہو واجب ہوگی، اس لیے کہ سنت ظنی ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع کے معنی حالت قیام سے جھکنے کے ہیں اور سجدہ کے معنی زمین پر پیشانی رکھنے کے ہیں، اور ہمارے نزدیک خاص چونکہ تفسیر اور توضیح کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس لیے حدیث اعرابی کو باری تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث اعرابی اس آیت کے لیے نسخ ہے، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث اعرابی خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبہ کی رعایت کی جائے، یعنی نفس رکوع اور نفس سجدہ تو جو کتاب سے ثابت ہے اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ دلیل قطعی ہے، اور دلیل قطعی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس لیے رکوع اور سجدہ دونوں فرض ہوں گے، اور تعدیل ارکان جو حدیث خبر واحد سے ثابت ہے اس کو واجب قرار دیا جائے گا، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو ثابت ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے، اس لیے تعدیل ارکان فرض نہ ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔ فی آیت الوضوء وہذا تفریع ثان علیہ وعطف علی قولہ فلا یجوز، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان فبطل شرط الولاء کما شرطہ مالک وشرط الترتیب والنیت کما شرطہما الشافعی وشرط التسمیۃ کما شرطہ اصحاب الظواہر فی آیت الوضوء وہو قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم آلایا وبیان ذالک ان مالکا یقول ان الولاء فرض فی الوضوء
وهو أن يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث لم يجف العضو الأول وواظبه النبي وأصحاب الظواهر يقولون إن التسمية فرض في الوضوء لقوله تعالى لا وضوء لمن لم يسمي، والشافعي يقول إن الترتيب والنية في الوضوء فرض لقوله لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه الحديث، ولقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات والوضوء أيضا عمل فلا يصح بدونه، یعنی اور وضو میں ولا ترتیب تسمیہ اور نیت کی شرطیں باطل ہو جائیں گی خاص کے حکم پر۔ یہ دوسری تفریح ہے اور ماتن کے قول فلا یجوزو پر عطف ہے، یعنی جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو آیت وضو میں باری تعالیٰ کے قول فاغسلوا وجوہکم آیت میں ولا کی شرط لگانا جیسا کہ امام مالک نے اس کی شرط قرار دیا ہے، اور نیت اور ترتیب کی شرط لگانا جیسا کہ امام شافعی نے اس کو شرط قرار دیا ہے، اور تسمیہ کی شرط لگانا جیسا کہ صاحب ظواہر نے اس کی شرط قرار دیا ہے، باطل ہو جائیں گی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ وضو میں لگاتار اعضاء کو دھونا فرض ہے، اور والا یہ ہے کہ متوضی وضو میں اپنے اعضاء کو مسلسل ایک کے بعد ایک اس طرح دھوئے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی آدمی کی نماز بغیر نیت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز قبول اللہ تعالیٰ آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وضو کو اس کے مواقع پر رکھ دیا جائے، تو اپنے چہرے کو دھو پھر اپنے ہاتھوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا بغیر نیت وضو نہیں ہوگا۔ اس عبارت میں خاص کے حکم پر دوسری تفریح بیان کی گئی ہے، اور یہ عبارت سابقہ متن لا یجوز پر معطوف ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک وضو میں ولا یعنی پے در پہ مسلسل ایسے طریقہ پر وضو اعضاء کو دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے شرط ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، اور دلیل یہ حدیث ہے لا وضوء لمن لم یسمی، یعنی بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوگا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ وضو میں ترتیب اور نیت فرض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ترتیب فرض ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کو اپنے مواقع میں نہ رکھے، چنانچہ اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس حدیث میں لفظ ثم ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اور نیت فرض ہونے پر انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں اس طور پر کہ اعمال کی صحت نیتوں پر موقوف ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وضو کی صحت بھی نیت پر موقوف ہوگی، اور جب وضو کی صحت نیت پر موقوف ہے تو وضو میں نیت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ مذکورہ بالا ائمہ کے مسائل اور ان کے دلائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیزیں فرض نہیں ہیں وضو میں، ان میں سے کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ دلیل اور تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں۔